السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی نائب صدر جمعیت علماء ہند کے ثانیہ ارتحال پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے چلے جانے سے علمی و ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ مولانا مدنی نے جو ان دنوں رابطہ عالم اسلامی کی سپریم کونسل کے ایک اہم اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں ہیں، اپنے ایک تعزیتی بیان میں کہا کہ یہ میرے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے۔ مولانا کی رحلت سے دل کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ان کے چلے جانے سے علمی اور ملی دنیا میں جو خلا پیدا ہو گیا ہے اس کا پر ہونا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اپنی سادگی، منکسر المزاجی، ملنساری اور انسانیت نوازی کی وجہ سے ہر طبقے کے لوگوں میں مقبول تھے۔ وہ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی کے پوتے اور مناظر اسلام مولانا عبدالسلام فاروقی کے جانشین اور ان کی روایتوں کے امین اور پاسباں کی حیثیت سے معروف تھے۔ انہوں نے کہا کہ مولانا کی ذات لکھنؤ کے سنیوں کے لیے ایک سہارا تھی جو ہر فتنہ و فساد کے موقع پر سد سکندری بن کر سنیوں کو مامون و محفوظ رکھتی تھی۔ مولانا کا بدل مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ مولانا مدنی نے آگے کہا کہ ان کی زندگی کا مشن حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے فضائل اور مناقب کا تذکرہ تھا، اور تقریباً نصف صدی سے فرقہ باطلہ کے لیے ایک شمشیر برہنہ اور ناموس صحابہ کے علم بردار تھے۔ اس سلسلے میں ان کو کوئی لچک نہیں تھی۔ افسوس، احقاق حق و ابطال باطل کی یہ مضبوط آواز آج خاموش ہو گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا مرحوم ایک بہترین منتظم اور ملک و ملت کے مسائل سے آگاہ ایک ایسی شخصیت تھے جو ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے ہمہ وقت سرگردہ رہا کرتے تھے۔ مولانا مدنی نے کہا کہ میں نے 2008 میں مولانا مرحوم کو ناظم عمومی نامزد کیا تھا۔ وہ تقریباً 12 سال تک ناظم عمومی کے عہدے پر فائز رہے۔ اس کے بعد مولانا کو جمعیت علماء ہند کا نائب صدر منتخب کیا گیا، جس پر وہ تا حیات فائز رہے۔ مولانا مرحوم دارالعلوم دیوبند کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے رکن بھی تھے۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ میں مولانا کو پسماندگان اعزاء اقربا کے غم میں شریک ہوں اور صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں، نیز دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے اولادوں کی نگہبانی فرمائے اور مولانا ہی کی طرح میدان عمل میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مولانا ارشد مدنی کے ساتھ ساتھ میں محتمم دارالعلوم دیوبند اسی طریقے سے اور بہت سے علماء نے تعزیت پیغام پیش کیا، اس کو میں سنا دیتا ہوں۔ ممتاز بزرگ عالم دین اور ترجمان اہل سنت دارالعلوم دیوبند و ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن شورا مولانا عبدالعلیم فاروقی کے انتقال کی خبر سے یہاں علمی حلقوں کی فضا مکموم ہو گئی۔ ذمہ داران دارالعلوم دیوبند کے علاوہ دیگر سرکردہ علماء حضرات نے ان کے انتقال پر گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے مولانا عبدالعلیم فاروقی کے انتقال کو ملت اسلامیہ کے لیے بڑا نقصان قرار دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے مولانا عبدالعلیم فاروقی کے انتقال پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور اہل خانہ سے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ مولانا موصوف کی رحلت پوری امت کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی خانوادہ امام اہل سنت کے چشم و چراغ، مسلک اہل سنت کے بے باک ترجمان، عظمت صحابہ کرام کے مناد محافظ اور تحریک تحفظ ختم نبوت کے عظیم مجاہد تھے۔ عظمت صحابہ کا دفاع اور تحفظ ختم نبوت کی ترجمانی ان کی خاص شناخت بن گئی تھی۔ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء سمیت متعدد مرکزی اداروں کے رکن شورا اور جمعیت علماء ہند کی ورکنگ کمیٹی کے اہم ارکان میں شامل تھے۔ ان کے انتقال سے علماء اور ملت اسلامیہ کی سب میں عظیم خلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ حضرت مولانا کے درجات بلند فرمائے اور ان کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، آمین۔ معروف عالم دین مفتی سید عفان منصور پوری نے اپنے تعزیت پیغام میں کہا کہ ترجمان اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم فاروقی کا دور دور تک ان کا کوئی بدل اور ثانی دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت مرحوم کی شخصیت علم و عمل، درس و مطالعہ، تواضع اور اہل حق کے معتبر اور بلند پایہ ترجمان کی حیثیت سے متعارف و مسلم تھی۔ مرحوم نے اپنے جد بزرگوار امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی کی فکری وراثت کو جس خوش اسلوبی کے ساتھ سنبھالا اور دفاع صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے موضوع پر امت کی درست ذہن سازی کا جو فریضہ انجام دیا، وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے درج رہے گا۔ مفتی عفان نے کہا کہ شان صحابہ پر تنقید و تنقیص کا نشتر چلانے والوں کی صفوں میں حضرت مرحوم کا نام ہی بھگدڑ مچانے اور زلزلہ پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آپ صاحب طرز خطیب، بالغ نظر عالم دین، بہترین مفسر، شارح حدیث اور درد مند دل رکھنے والے شخصیت کے مالک تھے۔ اس حادثے جانکہ کے موقع پر ہم حضرت مرحوم کے برادران
صاحبزادگان اور جملہ اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں باری تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اعلیٰ واضح دارالعلوم زکریا دیوبند کے محترم مفتی شریف خان قاسمی، جامع مسجد کلا سہارنپور کے منیجر مولانا فرید مظاہری، مسلم فنڈ دیوبند کے منیجر سہیل صدیقی، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے رکن مولانا ندیم الواجدی، جامعۃ الشیخ حسین احمد مدنی کے محترم مولانا مزمل علی قاسمی، جامعہ دعوت الحق معینیہ رامپور منیہران کے ناظم اعلیٰ مولانا شمشیر قاسمی، جامعہ قاسمیہ دارالتعلیم والسنہ دیوبند کے محترم مولانا محمد ابراہیم قاسمی وغیرہ نے مولانا کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم کو عظمت صحابہ کی حفاظت جیسے عظیم کام کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس کے علاوہ مولانا کے ہزاروں شاگرد دنیا بھر میں دینی، ملی و علمی خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اور سرمایہ آخرت ہے۔ تو دوستو، مفتی ابوالقاسم نعمانی صاحب نے اسی طریقے سے مولانا ارشد مدنی صاحب نے تعزیت مسنونہ پیش کی اور یہ کہا کہ جو خلا مولانا کے جانے کی وجہ سے ہوا ہے اس کا پر ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلیے دوستو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ جلدی کسی نئے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔